يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا، حاجر روا اور معبود حقیقی ہے. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے ازواج پر، اصحاب پر، آل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں کھربوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً ابدا. آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر ہم کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہتے ہیں وہ بڑا مشہور عام لفظ ہے جو سب نے سن رکھا ہے، تقوی، پرہیزگاری. اس کا لغوی معنی ڈرنا، بچنا، روکے رہنا، روکے رکھنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں عقیدہ ہو، سوچ ہو، فکر ہو، عمل ہو، زندگی کا کوئی بھی انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی، خاندانی، گھریلو، کاروبار، جس طرح کا بھی عدالتی نظام ہے، حکومتی نظام ہے، ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اور رضا کو مقدم رکھنا، اور باقی سب اس سلسلے میں جتنی بھی خواہشات، پریشر ہیں،
جتنی بھی کششیں ہیں، جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، سب کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات احکامات پر سٹینڈ کرنا، ڈٹ جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا دنیا خاردار کانٹوں سے بھرا ہوا جنگل ہے، تو اس جنگل سے کیسے گزرتے ہیں؟ ایسے رستے سے جہاں کانٹے خار یعنی کپڑے پھٹنے کا، الجھنے کا خطرہ زیادہ ہو، رکاوٹیں زیادہ ہوں، مزاحمتیں زیادہ ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اپنے لباس کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو اسی طرح کھینچ کر، سمٹ سمٹا کر اس طرح نکل جائیں کہ کانٹوں سے، خاروں سے بچ جائیں۔ تو لہٰذا دنیا گناہوں سے، مشکلات سے، تکالیف سے، مصائب سے اور شیطان اور نفس اور خواہشات اور دنیا کی چمک دمک، یہ بہت بڑی رکاوٹیں اور خطرات ہیں جس میں انسان پھنس کر، الجھ کر، ان میں دلچسپی لے کر اللہ رسول کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ یہ گناہ ہیں، ان سے بچنا ہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ جب انسان تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت، خوبی، یقین اور اطاعت گرائیوں کے ساتھ سچائی اور خلاص سے پیدا کر لیتا ہے کہ اس نے ہر اللہ کی رضا کو رکھنا ہے اور اس کے سامنے کوئی جتنا مرضی نقصان ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے، ناراض ہو جائے، کوئی بھی مسائل ہوں، تدبیر سے چال چلتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکموں پر چلتا ہے، وہ متقی انسان کہلاتا ہے۔ جب انسان متقی یعنی تقویٰ کے طرز پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست، حامی، کاساس، مشرکشا بن جاتا ہے، اور جس کا حامی اور نگہبان اور مشرکشا اللہ تعالیٰ ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عارضی وقتی تکالیف، رکاوٹیں، مصائب آتے ہیں، جب انسان ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ مومن کو ایمان سنبھالتے ہوئے اگر کانٹا بھی لگتا ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، گرمی سردی موسمی یا تکالیف جو بھی آتی ہیں، ہر تکلیف پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کے گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ شعراء میں پہلے انبیاء کی قوموں کو دعوت میں اس بات کو نمایاں کیا، اور وہ تمام امور بھی مین جو بڑے بڑے تھے ان کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ کام تم چھوڑو گے تو تم متقی بن جاؤ گے، اور اگر ان کاموں میں لگو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی آئے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں پڑھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اس کی قوم کا، کذبت قوم نوح المرسلین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی دعوت رکھی تو انہوں نے جھٹلایا، ہٹ درم ہوئے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی، ان کے رشتہ دار، انہی کے انسانی برادری، اسی ماحول، اس معاشرے کے فرد تھے، جب انہوں نے کہا تم کیوں نہیں تقویٰ اپناتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے، کیوں نہیں ڈرتے، کیوں شرک کفر میں ڈٹے ہوئے ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بڑائی، امانت دار اور ذمہ دار رسول ہوں، اور میں یہ دعوت لے کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعونی، میری اطاعت کرو۔ یہ نون زیریہ نہیں ہے اور وقت کی وجہ سے یا گر گئی ہے، تو واطیعون یعنی تم میری اطاعت کرو۔ کیا پتہ چلا؟ جب تک جس معاملے میں نبی کی اطاعت نہیں ہے وہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے زیادہ تسبیح کرنا، زیادہ نوافل پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج کرنا، عمرے کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ اپنی جگہ، لیکن اگر ان کے ساتھ جب عقیدہ
معاملہ لین دین اور کاروبار آتا ہے تو پھر ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم متقی نہیں کہلا سکتے۔ فرمایا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ تم میرا کہنا مانو، میرے پیچھے لگو، تو میں اس سے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مجھے دے گا، میں اس کے بدلے تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اب ستم ظریفی یہ ہے، چونکہ دین کی دعوت پیش کرنے والے ہمارے جیسے سب لوگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو لوگوں سے خدمت لیتے ہیں، کیونکہ ان کی فیکٹریاں کاروبار بزنس نہیں ہیں۔ جب یہ سب کر چھوڑ کر مسجد کے سب وابستہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، ہماری نسل کو پڑھاتے ہیں، دین کے کام ہمیں تعلیم و تعلم سکھاتے ہیں، تو ظاہر ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے۔ اور جب سے یہ طبقہ، علماء کا طبقہ لوگوں سے خدمت لینے لگ گیا تو لوگ پھر مولوی صاحب کو کہتے ہیں آپ خدمت لیں، کام کریں، بدعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ایسے کہتے ہیں ان سے خدمت لینی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہم وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ ایک ٹائم کھانا نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے قرون اولیٰ کے قربانیاں دے کے کھجور پر سارا دن نکال لیتے تھے، یادی کھجور پر، ہم وہ مجنون نہیں ہیں۔ وہ جنون ہمارے اندر ایمان کا نہیں ہے، اس لیے ہمارے عوام کو جتنے بھی سپیکر لگا کر بڑی بڑی تقریریں کر کے ان کو بتایا جائے یہ گناہ ہے، اسے چھوڑیں، تو وہ اینڈ پر اسی وقت یا بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب بس دعا کر دیں، آپ یہ خدمت لے جائیں، جنازہ پڑھائیں یہ لیں، نکاح پڑھائیں یہ لیں، مدرسہ چلائیں یہ پیسے لیں۔ لہذا ہم مجبور ہو کر مداحنت اپناتے ہیں، تو لہذا لوگوں میں اس کا شعور اور آگاہی نہیں آ رہی کہ یہ گناہ ہے، جب تک یہ نہیں چھوڑوں گا میری یہ خدمت بھی مجھے اجر نہیں دے گی۔ اور جب لگ ایسی دعوت و تعلیم دینے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دینے والے سامنے نہیں آئیں گے تو نتیجہ خیر دعوت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت عالی سٹینڈرڈ میں نے عرض کر دیا، شاید میں بھی اس پر نہ پورا اترتا ہوں، لیکن جو حق سچ ہے وہ کہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں میرا نقصان ہوتا ہے، میری آمدن کم ہو جائے گی، مجھے نکال دیں گے، میں یہاں سے اتنا نقصان اٹھا لوں گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے، صحیح بات کہہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی سٹیج پر حق سچ کہنے کی وجہ سے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ ہمیں بھی سچی بات سن لینی چاہیے کھلے دل سے، اگرچہ کڑوی لگ رہی ہو۔ اگر خبر ملے تو ہمیں تنہائیوں میں، خلوتوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کون کون سے امور ہمارے اندر دین اسلام منع کیا ہے یا وہ حرام ہے، منع ہے، تو ہم وہ کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگا کرے، نفس کو ملامت کیا کرے اور کوشش کیا کرے۔ یہ نہیں ہے دیکھا ہے سارے جیسے چل رہے ہیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے پھر قوم سے کہا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانی سے رک جاؤ۔ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے، توحید کو اس کے حق کے ساتھ نہیں مانتے تھے، مخلوقات سے وہ مناجات کرتے، ان کی عبادت کرتے، تو انہوں نے مخلوق ہی کے کچھ بزرگ تھے، ان بزرگوں کو اپنا بڑا بنا کر بعد میں ایسا ایسا ان کے بت بھی بنا کر رکھ لیے، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور آگے سے مقابلتاً کہتے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَا، اس نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر اپنے بزرگ نہ چھوڑ دینا۔ تو اس لیے جب تک انسان اپنے دامن کو شرک کی آلائش سے پاک نہیں کرتا وہ متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی باقی جو عبادات اعمال ہیں وہ شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گی۔ اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم وہابی سنی دیوبندی شافعی مالکی بن کر ڈٹے رہے، اڑے رہے، دلائل دیتے رہے،
ہمیں اس کا شعور آگاہی حاصل کرنا سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ اس پر لٹریچر بھی پڑھنا فریضہ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ماہرین کے پاس جا کر بھی سیکھنا ضروری ہے۔ فرقوں کو ثابت کرنا نہیں ضروری، اللہ تعالیٰ کا دین جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک یہ شعور کلیئر نہیں ہے تو ہمارے اندر صفت تقویٰ نہیں آئے گی، جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْآخِرَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو دعوے کیے ہیں کہ متقین کے لیے آخرت ہے، متقین کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، متقین ہی قیامت کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے۔ اس سے ہمقرار ہونے کے لیے شرک سے بچنا شعوری طور پر اور توحید پر سٹینڈ کرنا، یہ پہلا بنیادی مسئلہ ہے جس کے بغیر ہم صفت تقویٰ سے محروم ہیں، یا جتنی بھی باتیں کر لیں۔ وہ آگے جواباً کہتے قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم اے نوح علیہ السلام آپ کے پیچھے لگ جائیں؟ اور آپ کے پیچھے لگنے والے تو غریب غربا معاشرتی طور پر کم تر لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں اس بات کا پتہ کہ تم لوگ کیا کرتے یا یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ ان حساب اللہ علی ربی لو تشعرون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، انہوں نے حق کو قبول کر لیا ہے، میرے پیچھے لگ کے لہذا میرے پیارے ہیں۔ تم بڑے ہو، جگیردار ہو، سیاستدان ہو، اثر رسول رکھنے والے ہو، خاندان والے ہو، رشتہ دار ہو، خوبصورت ہو، بڑی قوت ہو، افرادی ہر لحاظ سے، مجھے پیارے یہ لگتے ہیں جو معاشرتی لحاظ سے جن کو تم رذیل کہہ رہے ہو، جن کو کمتر کہہ رہے ہو، جن کو آپ ناتواں کہہ رہے ہو، دنیاوی سیاسی ہر لحاظ سے پسماندہ کہہ رہے ہو، انہوں نے توحید کو اپنا لیا، اللہ رسول کو مان لیا ہے، یہ آپ کے مقابلے مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ جب ہمارے اندر صحیح مسلمان کے لیے محبت ہوگی تو ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اگر ان کی بجائے دنیا کے مفادات کی بنیاد پر محبتوں کا تعلقات کا معیار بنائیں گے تو ہم اتنا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف اور صرف تمہیں کھلا واضح خبردار کرنے والا ہوں۔ اور وہ آگے جواباً ماننے سمجھنے کے بجائے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے قالوا لئن لم تنتہ، اے نوح علیہ السلام اگر تو اس کام سے باز نہیں آتا، ہمیں غلط کہتا ہے، یا نوح لتکونن من المرجومین، اے نوح تجھ پر ہم سنگساری کر کے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ ہٹ درمی آگے سے دکھاتے، کہنا ماننے کی بجائے الٹا رخ اپناتے۔ جو اہل تقویٰ ہے جب ان کو صحیح بات بتائی جائے اور ان کی غلطی پر اس کو نشاندہی کر دی جائے تو وہ اللہ کے حضور ڈرتا ہے، روتا ہے، اس کا شکریہ بجا لاتا ہے، بھئی تو نے مجھے توجہ دلا دی ہے، نہ کہ وہ اپنے جھوٹے عمل کو سچا کرنے کے لیے دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے۔ یہ گمراہ قوموں کا شیوا ہے، اور یہ مرض ہمارے اندر بھی پوری طرح ہے کہ جب کوئی ہمیں کہتا ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ فوراً اس پر کیچڑ اچھالے گا اور اپنے لیے جواز نکالنے کے لیے اپنے مزاج سے، اپنے رخ سے، اپنے اخلاق سے، اپنی طاقت سے وہ چھینٹے مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گمراہ اور اللہ تعالیٰ کی مغضوب قوموں کا رویہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، لیکن جب دنیا کے معاملات میں آتے ہیں تو وہاں اللہ کی عبادت کہاں گئی؟ اس کا حکم ماننا ہی تو عبادت ہے۔ پھر ہم اس مفاد کو اپنی مدد سمجھتے ہیں، اس ناجائز طریقے سے کمائی کو مدد سمجھتے ہیں، ناجائز طریقے سے اپنی قوت بڑھانے کو مدد سمجھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھول جاتے ہیں، اگرچہ اکیلا ہی رہ جائے، کوئی بھی نہ ہو ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، سچائی پر ہیں، تو یہ مدد سب پر غالب ہے۔ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری وقت کی قوت نے، معاشرے نے، حکمران نے، گھر بار نے، معاشرے کیا کیا؟ آگ میں پھینک دو، اور صرف آگ میں نہیں، بہت بڑی آگ چلائی، بہت بڑی، جتنا بھی زور دے کر کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا و سلاما، یہ میرا ہے، میرے لیے سچا ہے، اگرچہ اکیلا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا، اس کے لیے سلامتی بن جانا۔ اور یہ واقعات موضوع دوسری طرف چلا جاؤں گا کہ ایک ہی پوائنٹ پر کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آخر کار اس کو پہنچتی ہے، اور دنیا میں تاریخ بنی ہوئی ہے۔ پھر کسی خطبہ میں یہ واقعات کچھ سنائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا، وقت زندگی دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ، اے قرآن کے مخاطبین، اس قوم نے پیغمبر کے ساتھ مس بہیو کیا، ہم نے سب کو ڈبو دیا، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، سبق ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، پھر بھی لوگ یہ نشانی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھ کر بھی، جان کر بھی، تاریخی یقینی حقائق سب کچھ پا لینے کے بعد پھر بھی نافرمانی پر ہے۔ نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا لڑکری ہمیں سیدھی راہ چلا۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، نعمتیں کی، خوش ہوا، راضی ہوا، نوازا۔ وہ انبیاء کا گروہ ہے، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کی راہ ہے۔ اور آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز، کیونکہ ہم نماز گونگی پڑھتے ہیں نا۔ اگر ہم شعوری نماز پڑھیں اور ایک شخص 5 نماز بھی پڑھے، اتنی رکعتیں پڑھے، اور بار بار کہے کہ یا اللہ جن پر تو نے نام کیا ان لوگوں کی راہ پر چلانا ہے، اور وہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، بہکے، برباد ہوئے، ان سے تو نے ہمیں بچانا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پڑھتے ہیں نا۔ اگر ایک نماز شعوری پڑھ لی جائے تو انسان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا نماز پڑھے تو دکان پر کھڑے ہو کر ڈنڈی مارے، نماز پڑھے اور مومن کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر طرح کے گناہ کرتا ہے، انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی، ہر طرح کے۔ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، منہ دھو لیتے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ مسجد میں آگے زیادہ سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مسجد سے نکلتے ہی وہی جرم عام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں مفاد جھوٹا شیطان دے دیتا ہے، دنیا کی چمک ہمیں کھینچ لیتی ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر آئے تھے، عہد کر کے آئے تھے، سب بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہمارے اندر بھی معاشرتی طور پر ہم بچنا بھی جائیں کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہم زیادہ ملوث ہیں، دعوت دینے والے زیادہ ملوث ہوتے ہیں، اس لیے لوگ اپنی خرابی کی بجائے فوراً دعوت دینے والے کی کمزوریوں پر انگلی رکھتے ہیں۔ بچے کے سامنے بورڈ پر استاد اتنا علم لکھتا ہے تو وہ جو کہیں نقطہ نہیں پڑا یا زبر زیر یا ہلکا فرق ہو، وہ فوراً نوٹ کرتا کہتا یہ، یعنی استاد کی کمزوری فوراً بتائے گا، جو اس کو سکھانے کے لیے اتنا لکھا گیا وہ اس کو نہیں پتا، اس کو توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سے بھی لکھے گا، نقل بھی کرے گا، جا کے کاپی پر بھی لکھ کر آئے گا، اگلے دن رٹا لگا کے سنائے گا، پھر نہیں پتا کیا کہا تھا۔ لیکن وہ استاد نے جو نقطہ زبر زیر جو ہلکی سی غلطی کی تھی اس کو ساری زندگی سناتا ہے، یاد رکھتا ہے۔ یہی کمزوری ہمارے اندر عام ہے کہ ہم دین کی دعوت دینے والوں کی کمزوریوں پر پوائنٹ رکھتے ہیں فوراً، اور اپنا بھول جاتے ہیں
اور وہ اچھی بات جو کہی جا رہی ہے اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے اندر کیوں کمزوری ہے؟ بہت سارے جواز ہیں، ہر بندے کے پاس جواز ہیں، بات کر کے دیکھ لیں بھائی، یہ جواز نکالنے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اپنی خطاؤں کے لیے وجہ جواز دوسروں پر جتنا مرضی ڈال لیں، جتنے خوبصورت اور خوشبودار دلائل اکٹھے کر لیں، غلط غلط ہے۔ جب تک غلط کو غلط مان کر چھوڑنے کے لیے فکر نہیں کریں گے، بچیں گے نہیں، اس وقت تک ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والو، تمہارے سامنے میں پچھلی قوموں کے یہ قرآن میں تذکرے پیش کر رہا ہوں، تم زیادہ سنتے ہو، تھوڑے مانتے ہو، لیکن یاد رکھو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کر ذرا توجہ سے سن لیں، پڑھے لکھے ہر لیول کے انسان، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب غالب ہے، رحیم بھی ہے کہ چھوڑ رکھا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے آئے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اگلی قوم کا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اتنی بڑی جسامت کے مالک کہ ان کے ڈھانچے آج بھی یمن کے علاقوں سے، مختلف علاقوں سے جہاں وہ آباد تھی، وہ ان صحراؤں سے، ان جگہوں سے کھدائی سے نکل رہے ہیں کہ ان کا ڈھانچے 60 فٹ سے بھی لمبے، بڑے ہیوی، اتنی طاقت کی مالک قوم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تاریخی پس منظر کچھ بیان کیا ہے۔ ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام گئے، انہی کی قوم سے تھے، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ سب کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان کے بھائی، رشتہ دار، برادری کے حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی و رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے جا کر کیا کہا؟ الا تتقون، تم کیوں تقوی نہیں اپناتے، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف بڑا ہی دیانتدار، امانتدار، ذمہ دار اور اللہ کی پیغام تمہاری طرف پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاطِیعُون، میری پیروی کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں تم سے کچھ بھی بدل نہیں مانگتا، میرا اجر تو صلہ رب العالمین پر ہے، وہ عطا کرے گا۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ کچھ جرم بتائے گئے ہیں۔ اتبنون بکل رین آیتن تعبسون، جو بھی اونچی جگہ دیکھتے ہو اس پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے رہتے ہو، اپنی طاقت، شوکت، تاریخ، پس منظر، کلچر شو کرنے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں، اور تم فضول یہ محنت ضائع کرتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بڑے بڑے محل بناتے ہو، شاندار گرینڈ پیلس، اور تمہارے اندر یہ ذہنی خرابی ہے کہ شاید ہمیشہ ہمیشہ ان میں تم نے بسنا ہے۔ کتنے لوگوں نے گھر بنایا، داخل ہوتے ہی دنیا سے چلا گیا، رہ گئی ساری محنت، رہنے کی اور موسم وقتی ضرورت کی حد تک مضبوط بنا لیں، لیکن ڈیکوریشن، ڈیزائننگ اور شاندار بنانا یہ گمراہ قوموں کا کام ہے، ایمان والی قوموں کا کام نہیں ہے۔ رنگ محل بناون احمق خرچن مار روبانا، آئی موت چھوڑ علاقہ قبری کرن ٹھکانا، پنجابی کے شاعر نے کہا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شائدہ جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کی ہے عمارت، اینٹیں ہیں اس کی ہڈیاں، خون کا ہے گارا اس میں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ انسان جو ہے ایک عارضی انسان ہے، اور ہم سب اپنے آپ کو عارضی سمجھتے ہیں۔ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ قوم عاد، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتی تھی، اور پھر اس پر مال سرمایہ خرچ کرتی تھی، اور پھر ان کے اندر یہ گمراہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے کہ اے میری قوم، کیا اتنے اتنے بڑے شاندار محل بنا رہے ہو، اس میں تم نے ہمیشہ رہنا، اس کو ساری محنت دے رہے ہو،
بھیجا تو تھا تمہیں موت تک کے لیے مسافر بنا کر کہ یہ سفر طے کرنا ہے اور اس میں جتنی زندہ رہنے کے لیے ضروریات زندگی ہیں اس کی حد تک تو گزارا کریں، لیکن آپ تو اس زندگی کو ہمیشہ کی بنانے لگ گئے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ دوسری ان میں بیماری یہ تھی کہ وہ جب کسی پر ہاتھ ڈالتے بڑے جابر اور ظالم بن جاتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرماتے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میرا کہنا مانو، میرے پیچھے لگ جاؤ۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اتنی وسعت دی، اتنی دنیا دی، اور تم جانتے ہو مدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، تمہیں مویشی دیے، دولت دی، ڈھیروں رہائشیں دیں، بچے دیے، وَجَنَّاتٍ باغات دیے، وَعُیُونٍ، اور ان کو پانی دینے کے لیے، ان کی خوبصورتیاں بڑھانے کے لیے چشمے دیے۔ کیا یہ اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے وہ جو بڑا دن قیامت کا دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے، سننے سمجھنے کی بجائے جواباً اکڑتے، کہتے ہماری برابر ہے، جتنی مرضی نصیحت کر لے، جتنا مرضی کہہ لے، ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، جیسے پہلے آ کر اسی طرح مولوی بن کے سناتے رہے تو بھی انہی کی طرح ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں بالکل عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِینَ، انہوں نے جھٹلایا حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری ایک ہوا کے ساتھ، اس کی چیخ کے ساتھ وہ سارے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اے مسلمانوں، قیامت قرآن کو سننے والوں، ماننے والوں، قیامت تک آنے والی نسل انسانیت، ان فی ذالک لآیہ، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، نشانی ہے۔ آج مسلمان دیکھیں، سوسائٹیاں اتنی بن رہی ہیں، ان میں اتنا پیسہ اور پھر مکانات اور اس میں شومنٹ، اسی طرح پھر ہماری خوشیوں کی انتہا نہیں ہے، اور جب ہم اس میں پھسلتے ہیں تو وہ سارا شیطان جو غیر اسلامی شر ہے وہ ہماری نسل میں لے آیا، اور پھر نسل بھی اس کی عادی ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح کے ہی وہ رزلٹ دکھا رہی ہے۔ ان کے سامنے جب ہم اسلامی طرز زندگی رکھیں گے، ماحول رکھیں گے، ان پر اچھا اثر ہوگا۔ جب ہم شیطانی ماحول کو بڑھائیں گے تو پھر اسی طرح کا ماحول چلے گا۔ پھر کیا ہے، گھر گھر کمرے کمرے میں ڈیک لگے ہوئے اور دھما دھم ہو رہی ہے، اور قوم ڈانس کر رہی ہے۔ پہلے ایک ٹی وی پر روتے تھے، پھر ہم VCR پر روتے تھے، پھر کیا کچھ آ گیا، اب ہر ہاتھ میں VCR سے بڑا موبائل آ گیا، جو چاہیں جس طرح چاہیں زندگی ہم برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تو نے نماز میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا الہ الکریم مجھے سیدھا رستہ بتا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا یہ ہماری زندگی میں جس چیز کو فروغ مل رہا ہے یہ وہ زندگی ہے؟ اور پھر ہم نے کیا کہا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کے رستے پر نہیں چلانا۔ آج ہم کس رستے پر جا رہے ہیں؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رستہ لے کر آئے ہیں اس پر ڈیولپ ہو رہے ہیں؟ سوچنے کی باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ ان فی ذالک لآیہ، یہ بھی بڑے محل بناتے تھے، بڑے ہی پیلس بناتے تھے، بڑی دنیا بناتے تھے، بڑی عقر و فون رکھتے تھے، بڑی قوت کے جسمانی ہر لحاظ سے مالک تھے، کہاں گئے؟ ان فی ذالک لآیہ، تم بھی سمجھ لو، وما کان اکثرہم مومنین۔ پھر یہ قرآن کی باتیں سارے سنتے ہیں، مانتے تھوڑے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اے امت محمدیہ تمہارا رب لاہوا، یقیناً ضرور بے ضرور وہی ہے غالب۔ جتنی مرضی ہم بغاوت کی راہ بنائیں،
معاشرے جتنی بھی بغاوت کی راہ اپنائیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑ رکھا ہے، لیکن وہ غالب ہے۔ کذب ثمود المرسلین، پھر ایک قوم اور آئی جسے قوم ثمود کہتے ہیں، ان کے بعد انہوں بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا لا تتقون، تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا بتایا؟ جو بھی دنیا میں نبی رسول آیا اس نے اپنی قوم کو پہلی دعوت یہ دی، شرک چھوڑ دو، توحید اپنا لو، اللہ سے ڈرو، شرک چھوڑ دو۔ دوسرا، جو دعوت لے کے آنے والا نبی ہے اس پر ایمان لے آؤ، ساری دنیا کو سب کو چھوڑ کر اس نبی کے پیچھے لگ جاؤ۔ اور تیسری بات، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کا نبی تمہیں منع کرے چھوڑ دو، یہ تقویٰ ہے۔ ہم وہ کام اسی طرح چلائیں، پھر ہم متقی نہیں بن سکتے۔ انی لکم رسول امین، ہر آنے والے پیغمبر نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، امانت دار ہوں، ذمہ دار ہوں، اور خائن نہیں ہوں، دیانت دار ہوں، اور پوری ذمہ داری سے حق سچ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے کہا ہے، سب نے نہیں کہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قوت سے کہا کرو، ہمارے اندر سستی بھی نکل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، حب رسول کا تقاضا ہے۔ جاندار قوت سے دین کو قبول کیا کریں، بھاگ کر، لپک کر، دوڑ کر، جتنی بھی طاقت ہے اس میں بڑا کریں، دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں سستی نہ دکھایا کریں، یہ ہمیں بڑی باتوں سے بھی محروم سستی کر دے گی۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا۔ ہم مکے والوں کی خرابیاں سناتے ہیں، اب آپ اپنے اوپر یہ حقیقت مسلط کر کے پوچھیں، آپ کے سامنے کس کی بات سنائی جا رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول نہیں تھے؟ یقیناً۔ امانت دار نہیں تھے؟ یقیناً امانت دار تھے۔ حق اور سچ لے کر آئے ہیں نا، ان کی ذات میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، دعوت میں کوئی کمی دیکھی ہے کوئی ہاتھ اٹھانے والا؟ پھر ان کی جب بات ہمارے سامنے آتی ہے پھر ادھر ادھر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لحاظ سے ہم متقی نہیں ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنا حساب کرتے ہیں، خامیاں دیکھتے ہیں اور کریکشن کرتے ہیں۔ کیا اس عقیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہم اپنی کریکشن کرتے ہیں؟ یہ قرآن کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنی کریکشن کرتے ہیں؟ اس کو تو برکت کے لیے، پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، شکر ہے ہم اتنا بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہ سکھوں کہ میں گیا ننکانے پریکٹیکل لینے، تو وہ مجھے کہتے آؤ ننکانے، یہ ہمارا گرو نانک کا یہاں عبادت ہو رہی ہے، سکھ بڑے ہیں، آپ کو دکھائیں۔ میں بھی دیکھنے چلا گیا، تو انہوں نے ایک شیشے کا کیس ہے، اس کے اندر وہ گرنتھ رکھی ہوئی ہے، کھول کر ہم نے، پھر انہوں نے وہاں ایک ہوا دینے والا بڑا خوبصورت جھالر سا رکھا ہوا ہے، وہ ہر ایک آتا ہے اس کے پاس کھڑے کر ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، پھر پاس کھڑے ہو کر چند قدم پیچھے ہٹ کر وہ ادا بجا لاتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اس سے آگے ہیں۔ تو سکھوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ تو اپنی جھوٹی کتاب، اپنے جھوٹے گرو نانک کے ساتھ ہم سے زیادہ محبت کر دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی کلچر معاشرے میں چلے جائیں، سکھ ازم کی علامات پر ڈٹے ہوئے، میرے اور آپ کو شرم آ جاتی ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان سے کہا فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، وطیعون، اور میری پیروی کریں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ امت کے علماء آپ کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے کچھ نہیں لیا تھا۔ 2 مہینے بھوکے رہ جاتے تھے، کچھ نہیں لیتے تھے۔ اتنا سچا دیانتدار پیغمبر ہمارے پاس ہو تو پھر ہم نے قرآن کے کس حکم کو مانا ہے؟
امریکہ کو گالیاں نکالنی آسان ہے، حکمرانوں کا دیا پانچا کرنا آسان ہے، جو دکان پر بیٹھا ہے وہ کیوں ڈنڈی مارتا ہے؟ پیمائش میں، تولنے میں، سودے میں، ہر انسان جس لیول پر کھڑا ہے کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ کافروں کو نہیں دیتا، کلمہ گوؤں کو دیتا ہے۔ تسبیح بھی چل رہی ہے، نماز بھی چل رہی ہے، آمین بھی چل رہی ہے، تو قوم ہم کو دیکھ کر بے دین ہوگی یا دیندار ہوگی؟ اسی سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جد الانبیاء، ان کی دعا نقل فرمائی ہے، مولوی کی دعا نہیں، پیغمبر کی، جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو قرآن بنا کر ہمیں دیا۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مجھے ایسا کردار عطا فرما، ایسی عزت عطا فرما کہ پچھلوں میں میرا چرچا خیر کے ساتھ ہو۔ یہاں کیا کہتا ہے کہ اتنی بڑی داڑھی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، سب سے بڑا چھڑا ہے، یہ ہمیں تاریخ ملی ہے۔ چلو میں داڑھی کے بغیر والوں کو نہیں کہتا، داڑھی والوں کو کہہ دیتا ہوں۔ ہر انسان کو اس کی نسل اس کے پاس کھڑے ہو کر کہتی ہے ابا جی آپ اندر بیٹھے ہیں، گھنٹی پر کہتے ہیں ابو گھر نہیں ہیں۔ ہر ایک کو قوم کے سامنے ہم نے اچھا کریکٹر پیش نہیں کیا کہ ہماری قوم اچھے کام کرے۔ تو یہ ہمارے بنیادی کمزوری کوتاہی کہ ہم تقوی کی راہ پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے۔ جب تک ہمارا کردار، ہماری سیرت تقوی پر نہیں ہے، قوم سے کبھی بھی اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے۔ اس کی ذمہ دار قوم کے سامنے اس کے معمار ہیں، قیامت کو پہلے ان کی جان چھوٹے گی تو ان کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ توفیق عطا فرمائے اور تقوی کی صفت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد